بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابر کرم کے ناظرین، اللہ کریم کی ذات ببرکات نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور اس دین اسلام کو قرآن مجید کی دولت عطا فرمائی، اور قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کس طرح ہو رہی ہے۔ پوری کائنات میں قرآن مجید موجود ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس کی تفاسیر پہ کام ہو رہا ہے، اس کے علوم پہ کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید اس کی تعلیم کا سلسلہ جو مکہ مکرمہ میں شروع ہوا، دار ارقم کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ صحن حرم میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن سکھاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صفہ کے چبوترے پر قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن مجید سیکھنے کے لیے کتنی محنت اور کوشش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے صرف سورہ البقرہ سیکھنے میں 10 سال لگ گئے، یعنی اس کے معنی و مطالب اور اس کی تفسیر۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت کی جو تشریح و توضیح فرماتے تھے وہ حدیث بنتی تھی، اور اس حدیث کے لیے کتنی محنت کی گئی، اس کے لیے کتنی کوششیں ہوئیں۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ حدیث سیکھنے کے لیے اور علم دین کے حصول کے لیے اکابر صحابہ کرام کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ دوپہر کا وقت ہوتا تھا، انتظار کرتے تھے کہ استاد صاحب باہر آئیں۔ انتظار کرتے کرتے نیند آ جاتی، چہرے پہ خاک پڑ رہی ہوتی۔ جب گھر والے باہر آتے تو دیکھتے کہ اہل بیت نبوت کا ایک فرد دروازے پہ لیٹا ہوا علم کا متلاشی پڑا ہوا ہے، تو کہتے آپ نے ہمیں گھر میں بلا لیا ہوتا۔ تو آپ فرماتے نہیں، علم دین کے لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں خود چل کے جاؤں۔ وہ سیکھتے رہے اور ان احادیث کو، قرآن مجید کی ان آیات کو آگے پہنچاتے رہے۔ کتنی محنت کی ہوگی، کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کی محنتیں دیکھیں۔ ایک ایک حدیث کے لیے ہزارہا کلومیٹر کا سفر، دور دراز علاقوں تک اس دور میں پیدل اور اونٹ پہ جانا کتنا مشکل کام تھا۔ اور ائمہ کرام کی محنتیں آپ دیکھیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کو جب اپنے گھر میں آئسولیٹ کر دیا گیا تو اندلس سے حضرت بقی بن مخلد وہ حضور کی احادیث سیکھنے کے لیے آئے، تو پتہ چلا یہاں پہ حالات خراب ہیں اور حکومت وقت کی طرف سے پابندی ہے، کوئی دین کا علم نہیں سیکھ سکتا ان سے۔ تو آپ فقیر بن کے ایک پیالہ لے کر ان کے گھر پہ کے دروازے پہ چلے جاتے اور صدا دیتے اجر باللہ یا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین کے صدقے سے مجھے کچھ دیجئے۔ تو یہ اس دور میں صدا ہوتی تھی، لگاتے، اور حضرت امام احمد بن حنبل باہر آ کر انہیں ایک دو احادیث پڑھا دیتے اور کچھ آپ اسے کھانے کے لیے بھی دے دیتے۔ اس طرح 300 سے زائد احادیث انہوں نے رقم کی۔ حضرت امام بخاری کو دیکھ لیجئے، امام مسلم کو دیکھ لیجئے، امام نسائی کو دیکھ لیجئے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، بڑے بڑے یہ تمام ائمہ حدیث، ان کی محنتیں، ان کی شبانہ روز کوششیں، اور پھر ان کے جو تدریسی سلسلے اور ان کے جو دینی مدارس، جہاں سے پھر بغداد میں اور پوری دنیا میں پھر یہ علم کا جال جو پھیلا، جس کی بنیاد صفہ میں اور دار ارقم میں رکھی گئی تھی، وہ مدارس کا سلسلہ بر صغیر تک پہنچا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب لارڈ میکالے یہاں پہ آیا
تو اس سے پہلے یہاں پہ جو تعلیم کی ریشو تھی وہ 100% تھی، 100% ایجوکیشن ریٹ تھا یہاں پہ. مگر کیا ہوا کہ وہ تمام مدارس دینیہ ان کو انگریزوں نے آ کے ضبط کر لیا، ان سے جو جائیدادیں تھیں وہ چھین لی گئیں، ان علماء کو ہینگ کر دیا گیا اور کہیں ان کا قتل عام کیا گیا، سزائیں دی گئیں. اور پھر اس کے بعد بھی اہل علم علماء محنت کرتے رہے، اور ہر دور میں حضرت امام سرخسی جنہوں نے کتاب المبسوط فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا مصدر و خزانہ آپ کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، تو اس کنویں سے آپ فقہ کی یہ کتاب لکھواتے رہے اور ان کے شاگرد اس کنویں کے باہر بیٹھ کر پڑھتے رہے. آپ دیکھیں یہ دین اسی طرح چلتا رہا، مشکلات آتی رہیں، اور اہل علم علماء و صوفیاء نے انتہائی مشکل میں یہ تمام صدمے برداشت کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا. آج ہماری ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، صوفیاء و اولیاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو قرآن مجید، حدیث رسول، وہ اصول فقہ اور تمام جتنے یہ جو دینی علوم ہیں ان کو ہم اگلی نسلوں تک منتقل کریں. آپ دیکھ لیں اس کے خلاف کتنی سازش ہو رہی ہے. مدارس کو ختم کرنے کے لیے کبھی ان کی جو مین لائن ہوتی ہے، سپلائی لائن، وہ کاٹنے کے لیے کبھی رمضان شریف میں کریک ڈاؤن ہوتا ہے، لاک ڈاؤن ہوتا ہے، اور کبھی جو بڑی عید پہ ہے مدارس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگوں کا تعاون کا سلسلہ اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور کبھی ان کے اوپر کسی اور انداز میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. حالانکہ ہم عملی طور پہ ان مدارس کے ساتھ حکومتی سطح پہ کیا تعاون کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اور یہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ غریبوں کے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، انہیں کپڑے دے رہے ہیں، انہیں چھت مہیا کر رہے ہیں، انہیں اسکول کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، انہیں دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور انہیں قرآن پاک کا حافظ بھی بنا رہے ہیں، انہیں قرآن مجید کی تفسیر بھی عطا کر رہے ہیں، ان کو یونیورسٹیوں تک پہنچانے کے ذرائع بھی بنا رہے ہیں. یعنی ایک مدرسہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہوتا، وہ ایک فلاحی ادارہ ہوتا ہے جو اس معاشرے کے غریب بچوں کو ضائع ہونے سے بچا کر انہیں کسی نہ کسی انداز میں معاشرے کا مفید شہری بنانے میں عملاً کردار ادا کرتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یورپ مسلسل ہمارے اوپر اس انداز میں حملے کر رہا ہے کہ ہماری آنکھیں ہم سے چھین رہا ہے اور ہمیں اینکیں اپنی دے رہا ہے. کبھی وہ الحاد کی اینک دیتا ہے، کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف فرضی نبوت کی ذلی و بروزی کی اینک لگاتا ہے، کبھی وہ مادر پدر آزاد طبقے کی اینک لگا کر ہماری نظر کو دائیں بائیں کرتا ہے. اب دیکھیں اسے کیمسٹری، فزکس، بایو، میڈیکل سائنس اور دیگر جو علوم ہیں ان پہ اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اس کی آڑ میں پھر کچھ وہ اپنے مقاصد جو اپنے سلیبس میں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا ذکر اور وہ چیزیں، اس پہ بھی اسے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اس پہ اس کی ساری کوشش ہے. اسے اگر پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، تو وہ صرف مدرسے کے طالب علم سے ہے. کیوں؟ وہ اٹیک کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں افغانستان میں جس وقت قرآن مجید کے حفظ کے اور درس نظامی کے بچے جس وقت فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو اس وقت اٹیک ہوتا ہے. ہزاروں بچے جو اہل علم بنے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے یہ اپنے نبی سے جڑے ہوئے ہیں، یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، یہ حدیث سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک پوری ہماری جو اسلام کی وراثت ہے اس کے امین ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ایک نبی کے وارث نہیں ہے علماء، یہ سارے نبیوں کے وارث ہیں. اور ان انبیاء کا جو محبت، پیار، اخوت، خدمت خلق اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا وہ سارے کا سارا ورثہ ہے، عالم آگے منتقل کرتا ہے. اور ہر معاشرے میں جہاں بھی ایک عالم دین رہتا ہے اس کی برکت پورے علاقے کو ہوتی ہے. وہ خیر بانٹتا ہے، وہ محبتیں بانٹتا ہے، وہ پیار بانٹتا ہے. تو اس سے ان کو خطرہ ہے، ان کو پریشانی ہے
کہ اگر ہم سودی نظام جاری کریں گے تو رکاوٹ عالم دین ہوگا، رشوت کے نظام کے خلاف اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرے گا وہ عالم ہوگا، قتل و غارت گری کے خلاف اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرے گا تو وہ ایک عالم دین ہوگا۔ ہم اپنے صہیونی جو ایجنڈے ہیں ان کو لانچ کرنا چاہتے ہیں تو رکاوٹ پیدا کرے گا تو عالم دین ہوگا۔ میرا جسم میری مرضی کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھے گی تو وہ عالم دین کی ہوگی۔ وہ تمام یورپین نظریات اور نیو ورلڈ آرڈر کے تحت عالم کفر کی جو سازشیں ہیں ان کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہے، ایک صالح عالم کھڑا ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے، اس کو اس معاشرے سے کیسے کٹ آف کیا جائے، اس کے لیے پلاننگ کے تحت کچھ ایسے مرزا انجینئر جیسے اور غامدیہ کی فکر جیسے لوگ بھی تخلیق کیے گئے جن کا صرف اور صرف ٹارگٹ علماء، صوفیاء، اولیاء ان کو متنازع بنانا ہے۔ ایسے لوگ تیار کیے گئے۔ دوسرے نمبر پہ ان کا جو معاشی لائن تھی وہ بند کی گئی۔ تیسرے نمبر پہ ان پہ دہشت گردی کا الزام لگا کے مدارس کو بند کیا گیا، اور چوتھے نمبر پہ ان کو جاہل اور الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ اور پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل دے کر انہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، بنیاد پرست ہیں، اس طرح کر کے لوگوں کی نظر میں ان کو متنفر کیا گیا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و سنت کے جاننے والے ہیں، ہم نے اپنی نسلوں کو قرآن و سنت سے جوڑنا ہے۔ اور جوڑنا کیسے ہے؟ ایک مدرسہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اپنے اداروں کو، اپنے سکولز کو، اپنے کالجز کو، اپنی یونیورسٹیز کو ہم اسلامائزیشن کی طرف لائیں، ہم یہاں سے اسلام کی طرف اور لوگوں کو اسلامی نصاب کی طرف ترغیب دیں۔ اس پہ آج ہم یہ خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں، اور اس پہ میرے ساتھ بہت ہی عظیم محقق، استاد گرامی، عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اکرم الازہری صاحب، جو نہ صرف پاکستان کے مدارس بلکہ جامعۃ الازہر مصر سے فارغ التحصیل ہیں اور استاد بھی ہیں، شعبہ عربی کے عظیم استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ لائن پہ جو موجود ہیں عزت مآب تنظیم المدارس پاکستان کے نہایت ذمہ دار ہستی عزت مآب جناب مفتی محمد خان باروی صاحب، ان سے بھی ہم لیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی قبلہ استاد گرامی جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اکرم الازہری صاحب، سر یہ بتائیں کہ مدارس دینیہ کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، اور اصحاب صفہ کو کس نہج پہ تیار کیا گیا؟ مدارس کی کیا اہمیت ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین کرام، آج ہم دینی مدارس کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس موقع پر میں ابر کرم ٹی وی چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ تاریخ انسانی میں اسلام ہی وہ دین کامل ہے جس نے علم کے نور سے دنیا کے ظلمت قدوں کو منور کیا اور علم کے حصول کو تمام انسانوں کی بنیادی ضرورت قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی پہلی وحی کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا۔ ارشاد ربانی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جس سے وہ بے خبر تھا۔ ناظرین و سامعین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبی آدم ہیں بلکہ معلم آدم بھی ہیں، اور اسی لیے فرمایا انما انا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔
دین اسلام ایک تشریعی دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی اور جب دعوت کا آغاز فرمایا تو زید بن ارقم کے گھر سے تعلیم کا آغاز فرمایا، اور ہجرت مدینہ کے بعد یہی تعلیم و تربیت کا آغاز مسجد نبوی میں ایک صفہ قائم کیا، وہیں سے اس تعلیم کا آغاز ہوا، اور یہاں پر جو تعلیم حاصل کرتے تھے ہم ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کے نظام شرعی کی حفاظت اور اس کے لیے اثار و قربانی کا صرف وہی طبقہ حق ادا کر سکتا ہے جس کی ذہنی اور عملی تربیت اس کے موافق ہو، جس کے رگ و ریشہ میں اسلامی نظام کی محبت اور اس کا عشق پیوستہ ہو گیا ہو، جس کے دل و دماغ میں اس کی گہرائی اور اس کا یقین پیدا ہو گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصحاب کو اصحاب صفہ پر تیار کیا، اور جب بھی اسلام کی تعلیم کے حوالے سے کسی قبیلے کو، کسی خاندان کو ضرورت پڑتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ ہی میں سے ان لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کو روانہ فرمایا کرتے تھے۔ تو حقیقت میں یہ جو مدارس دینیہ ہیں، ان مدارس کا بنیادی کام ایسے افراد کو تیار کرنا ہے جو دین حق کی صحیح ترجمانی کر سکیں۔ جی سر، یہ آپ نے بہت عمدہ جواب دیا، اور ساتھ جو اصحاب صفہ اور ان کے حوالے سے بہت عمدہ۔ یہ بتائیے کہ مدارس دینیہ کے مقاصد کیا ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، اور عوام الناس میں کیسے، عوام الناس کو اس کا فائدہ کیا ہے؟ مدارس دینیہ کے مقاصد پر کا جائزہ لیں تو بنیادی طور پر ان مدارس سے ایسے افراد کو تیار کرنا مقصود ہے جو انبیاء کرام کے نائبین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات کے صحیح اسکالر ہوں۔ اسلامی فکر اور ملی غیرت کو پیدا کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی معاشرے میں عقائد کو مضبوط کرنا، اخلاق کو سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھالنا تاکہ ان کے گفتار و کردار سے اسلام کی جھلک نمایاں ہو۔ کسی شاعر نے کہا ہے، تقریر سے ممکن نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کے کردار سے ممکن۔ مدارس دینیہ کے طلباء مدارس دینیہ کی قیام کی ضرورت اور اہمیت کا اگر جائزہ لیں، ہمارے معاشرے کی زیادہ تر جو عوام ہے وہ اسلامی تعلیمات سے نابلد ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم اور دینی علوم کی اشاعت کے لیے مدارس دینیہ کو قائم کیا جائے۔ عام مسلمانوں کو عبادات، دینی رہنمائی، مذہبی تعلیم کے لیے رجال کار فراہم کرنا مدارس کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی کلچر اور اسلامی ثقافت کی حفاظت اور غیر اسلامی نظریات و افکار کی بیخ کنی مدارس کے افراد کے ذمے ہے کہ وہ غیر اسلامی ثقافت کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی طرح اسلام پر آئے روز غیر مسلم قوتیں، مستشرقین مختلف اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ ان اعتراضات کا جائزہ لینا اور ان کا مؤثر جواب دینا مدارس دینیہ کے فارغ التحصیل کی ذمہ داری ہے۔ مدارس اس مادہ پرستی کے دور میں ہر شخص کے پیش نظر مفادات، خود غرضی ہے، قناعت پسندی، ایثار، سادگی اور روحانی اقدار کو اسلامی معاشرے کا حصہ بنانا اس مدارس کے فارغ التحصیل کی ذمہ داری ہے۔ سامعین کرام، قیام پاکستان کے بعد یقیناً ایک نیا معاشرہ وجود میں آیا، اور وہ معاشرہ
پاکستانی معاشرہ. پاکستانی معاشرے کی اصل اساس قرآن اور سنت ہے. قرآن اور سنت کو عام کرنے کے لیے، اس کا پیغام ہر فرد تک پہنچانے کے لیے مدارس دینیہ کی انتہائی ضرورت ہے، اور جو ان سے وابستہ افراد ہیں یہ ذمہ داری وہی احسن طریقے میں سر انجام دے سکتے ہیں. جی بہت عمدہ سر، بہت عمدہ. اللہ تعالیٰ آپ کے وجود کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں. سر یہ بتائیے کہ مدارس دینیہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ خاص طور پہ کہ مدارس کے طلباء کن کن میادین میں اپنا فعال رول ادا کر سکتے ہیں؟ مدارس کے طلباء کس فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مدارس دینیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے لیے بہترین انسان پروڈیوس کریں، کیونکہ اگر معاشرے میں افراد ہوں اور انسان نہ ہو تو ایسا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اور اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد پہلے انسان اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، پھر وہ دوسروں کی اصلاح کرتا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جو اہل علم افراد ہیں وہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں. تو سب سے پہلے مدارس کے طلباء کی جو فیلڈ بنتی ہے وہ ہے ایک صالح انسان بننا. اس کے بعد ہم دیگر فیلڈز کا اگر جائزہ لیں تو ظاہر ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں بہترین معلمین، بہترین مبلغین کی ضرورت ہے. اور جب تک اسلامی تعلیمات سے کوئی شخصیت اپنے آپ کو آراستہ نہ کر سکے اس وقت تک نہ وہ بہترین استاد بن سکتا ہے اور نہ بہترین مبلغ بن سکتا ہے. اسی طرح اسلامی صحافت اور اسلامی کلچر کے فروغ کے لیے ہمیں اسلامی سکالرز کی ضرورت ہے. تو نوجوان مسلمان بحیثیت اسلامی صحافی کے طور پر اپنے لیے فیلڈ کا تعین کر سکتا ہے. اسی طرح آج کا جو دور ہے میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا کے اندر بے شمار گنجائش ہے کہ اسلامی فکر سے وابستہ، اسلامی تعلیم سے آراستہ افراد آئیں اور میڈیا کے اندر اسلامی تعلیم کے فروغ کے لیے وہ کردار ادا کریں. اسی طرح اسلام نے ایک مالیاتی نظام ہمیں عطا کیا ہے، اسلامک بینکنگ کا نظام ہے. اسلامی بینکنگ کے نظام کے ذریعے ہم اپنے مالیات کو، اپنے اموال کو، اپنے مال و دولت کو سودی نظام سے بچانے کی خاطر ضرورت ہے کہ اسلامی سکالر سامنے آئیں اور وہ اس سودی نظام کے متبادل اسلامی بینکنگ کا نظام جو ہے وہ اس معاشرے کو دیں. اسی طرح زندگی کی جو دیگر فیلڈ ہیں جیسے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ان کے لیے بھی اسلامی تعلیم اور اسلامی ثقافت سے وابستہ ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر ہم میڈیکل کی فیلڈ ہی کو لیں تو آج میڈیکل کی فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات وہ سراپا بزنس کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی مریض کو کس چیز کی ضرورت ہے، بلکہ ان کے پیش نظر اپنی فیسیں ہوتی ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ایسے ڈاکٹر، ایسے انجینئر پروڈیوس کیے جائیں جو اسلامی خطوط پر اس معاشرے کے افراد کی صحیح طریقے کے ساتھ خدمت کر سکیں. اسی طرح اگر ہم سیاست کا جائزہ لیں تو سیاست کی فیلڈ میں بھی ہمیں اسلامی فکر سے وابستہ سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو اسلام کی حقانیت کو ثابت کر سکیں اور اسلام کو بطور دین نہ صرف اپنی ذات پہ نافذ کر سکیں بلکہ اس معاشرے پر بھی اسلام کو ایک غلبہ کے طور پر پیش کر سکیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ کے مجاہد جو ہیں، اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دیں.
اگرچہ کفار اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ سامعین کرام، یہ وہ تمام فیلڈ ہیں جن فیلڈز میں اسلامی سکالرز کی آج کے دور میں ضرورت ہے۔ جی، آپ نے بہت عمدہ یہ بیان فرمایا کہ مدارس کے طلباء وہ صرف مسجد تک نہیں بلکہ آپ جس شعبہ ہے زندگی کو بھی دیکھیں، خواہ وہ تجارت کا شعبہ ہو، وہ سیاست کا شعبہ ہو، وہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہو، وہ بازار کا شعبہ ہو یا گھر کا شعبہ ہو، جس اعتبار سے بھی دیکھیں، میدان صحافت میں آپ دیکھ لیں، میدان علم و عمل میں آپ دیکھ لیں اور اخلاقیات میں دیکھ لیں، ہر شعبہ ہے زندگی میں آپ کو اہل علم کا بھرپور کردار ملے گا، اور مدارس کے طلباء ان میادین میں اپنا فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سر حضرت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی بر صغیر کا وہ عظیم ترین دماغ جنہوں نے سینکڑوں سال بعد کے جو مناظر ہیں وہ بھی دیکھ کر ہمیں بیان کر دیے، اور کس انداز میں ہم عروج پا سکتے ہیں وہ حقائق بھی بیان کر دیے۔ یہ بتائیے، علامہ اقبال رحمہ اللہ، آپ نے ان پہ کام بھی بڑا کیا ہے، اور پاکستان کا اور عرب کے جو عرب شعراء ہیں ان کی کمپیریٹیو، خصوصاً علامہ اقبال اور مصر کے شعراء، ان پہ بھی آپ نے کام کیا۔ یہ بتائیے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی آپ کیا فرماتے ہیں مدارس دینیہ کے حوالے سے؟ 20ویں صدی کے عظیم مسلم سکالر حضرت علامہ محمد اقبال، آپ شاعر مشرق بھی ہیں، آپ نے ان مدارس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان مدارس دینیہ کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو ان میں پڑھنے دو، اگر یہ مولوی یہ درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جسے میں اپنی آنکھوں سے یورپ میں دیکھ آیا ہوں کہ مسلمانوں نے 800 سال تک اسپین میں حکومت کرنے کے باوجود آج غرناطہ، کرتبہ کے کھنڈرات تو موجود ہیں اور قصر الحمرہ بھی موجود ہے، لیکن اس سرزمین پر اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت کے نقوش ملنا ناممکن ہے۔ تو حقیقت میں دینی مدارس سے فارغ التحصیل طلباء جو ہیں وہ دین کو بطور اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت کے اپناتے ہیں اور اس کا پیغام معاشرے کو عام کرتے ہیں۔ آج اگر ہم نے مغربی فکر کا راستہ روکنا ہے تو ان مدارس دینیہ کو نہ صرف قائم کرنا ہے بلکہ ان کی بقا کے لیے ہم نے عملی جدوجہد اور کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں مدارس دینیہ کو قائم کرنے اور ان کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی قبلہ استاد گرامی، ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ نے حضرت اقبال کو جو کوٹ کیا اور ان کے نظریات بہت عمدہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے مفتی محمد خان باروی صاحب، تنظیم المدارس جنوبی پنجاب کے آپ ذمہ دار بھی ہیں، صاحب علم شخصیت ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، مدارس اسلام کے قلعے ہیں، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور پاکستان کے اندر اسلام کے قلعے مدارس دینیہ ہیں، یہ بتائیے کہ یہ جو مدارس دینیہ ہیں ان سے اہل اسلام کو اور امور اسلام کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مدارس اسلامیہ اس وقت دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ مدارس ایسے جوان تیار کر رہے ہیں جو اسلام کی خدمت، اسلام کی اشاعت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدارس اسلامیہ کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں
کہ مدارس میں دینی تعلیم کی بجائے دنیاوی تعلیم دی جائے، اور وہ دینی تعلیم کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اسلام میں ایک ضابطہ ہے، ایک پابندی ہے، اور یہ پابندی دین اسلام کی وجہ سے مدارس کے طلباء میں آئی ہے، اور وہ طلباء معاشرے میں اسلام کے عقائد و نظریات کے تحفظ پر کاربند رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ لبرل طبقہ اور غیر مسلم ان مدارس سے خائف ہیں کہ شاید یہاں سے نکلنے والے لوگ، فارغ ہونے والے لوگ پوری دنیا میں اسلام کا صحیح طریقہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اسلام کے برکات و فوائد لوگوں کے سامنے رکھیں، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، فحاشی اور عریانی کے خلاف ہے۔ تو لبرل طبقہ اور غیر مسلم ممالک کو مدارس کے وجود سے خطرہ اس لیے ہے کہ مدارس میں خالص دینی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سکھائی جاتی ہے، دین اسلام پر کاربند رہنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور یہی مدارس کے طلباء اسلام کے عظیم کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو لبرل طبقہ ہے، جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، مدارس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں بھی برکت ہے، اور دینی مدارس کا وجود یہ اللہ کی رحمت ہے۔ انہی کی وجہ سے آج معاشرہ میں لوگ دین پر چل رہے ہیں۔ اسلام کے برکات دیکھیں، اسلام کے فیوز دیکھیں، یہ تمام برکات و فیوز ہمیں دینی مدارس سے ہی ملے ہیں۔ وہاں کا پڑھنے والا بچہ شیخ الحدیث بن جاتا ہے، شیخ التفسیر بن جاتا ہے، شیخ الفقہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہی لبرل طبقہ اور غیر مسلم مدارس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس میں پڑھنے والا جہاد کو بھی پڑھتا ہے، اپنے اندر جہادی جذبہ بھی رکھتا ہے، تو لہٰذا وہ لوگ خائف ہیں کہ یہ مدارس والے لوگ آ کر ہم پر مسلط نہ ہو جائیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مدارس میں پڑھنے والا بچہ صحیح دین کا کارکن اور دین کا رہنما بن کر دین متین کی خدمت کرتا ہے، خلق خدا کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی قبلہ مفتی صاحب، بہت عمدہ آپ نے جواب دیا۔ ایک بڑی تلخ سا سوال آپ کی طرف آ گیا ہے، یہ جب بھی اسلامی ممالک پہ حملہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں عراق پہ ہوا تھا اور داعش نے جب کنٹرول کیا تھا، تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ مدارس پہ کنٹرول کیا تھا، وہاں کے علماء کو ہینگ کیا تھا۔ اسی طرح عالم کفر جب بھی کسی ملک پہ کنٹرول کرتا ہے تو سب سے پہلے علماء اس کا ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور آج بھی صہیونی جو قیادت ہے ان کا طریقہ واردات یہی ہے کہ ان کا نقطہ نظر سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ علماء ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بند کیا جائے۔ آخر یہ مدارس دینیہ، ان سے عالم کفر کو خطرہ کیا ہے؟ کن لوگوں کو خطرہ ہے اور کیوں خطرہ ہے ان کو؟ یہ ذرا بیان کر دیجئے۔ علم ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا ذکر کیا، اور ان کی برتری کا سبب اللہ تعالیٰ نے علم کو فرمایا۔
بلا شبہ یہ علم مدارس دینیہ سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ مدارس اسلام کے مراکز اور قلعے ہیں، جہاں سے لوگ تیار ہو کر امت مسلمہ کے عقائد و نظریات و عبادات و معاملات کی پاسبانی کرنے کے عہد کے ساتھ میدان عمل میں آتی ہے۔ یہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے وارث اور محافظ ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد چبوترا پر بیٹھنے والے 70 صحابہ کرام علیہم الرضوان دن رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دین متین کی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور پھر یہی لوگ دنیا کے مختلف مقامات پر جا کر اسلام کی اشاعت اور ترویج میں نمایاں کردار ادا کیا۔ کبھی بصرہ، کبھی عراق، کبھی بخارا، کبھی سمرقند، کبھی مصر، کبھی عراق، یہ سب علاقے جہاں صحابہ کرام نے علم کی روشنی پھیلائی اور وہاں کے رہنے والے لوگوں نے صحابہ سے اکتساب فیض کیا۔ بلا شبہ مدارس کی وجہ سے دین اسلام پھیلا، لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اصل وراثت دین ہی ہے، دین کی تعلیم ہی ہے۔ انبیاء کی میراث یہ دین ہی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بازار میں تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گپے مار رہے ہیں، خرید و فروخت میں مصروف ہیں، تو آپ نے فرمایا یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ مسجد میں جہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، مال تقسیم ہو رہا ہے۔ لوگ بھاگتے ہوئے مسجد میں گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو واپس آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ عرض کرتے ہم تو گئے وہاں کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ تو وہاں دولت تقسیم ہو رہی تھی، نہ تو وراثت تقسیم ہو رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیا کر رہے تھے؟ ان کا جی وہاں علم دین حاصل کر رہے تھے۔ تو فرمایا اصل وراثت تو یہی ہے جو لوگ حاصل کر رہے تھے۔ لہٰذا اسلام میں مدارس کا کردار بہت عام ہے، اسلام کے پھیلانے میں مدارس کا کردار بہت عام ہے۔ پوری دنیا میں اسلام پھیلایا ان اہل علم لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی بہت عمدہ مفتی صاحب، آپ نے بھی بڑے عمدہ سوالوں کے جواب دیے، اور قبلہ استاد گرامی حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اکرم الازہری صاحب انہوں نے بھی۔ ناظرین آپ نے سنی آج کی ہماری اس خوبصورت پینل کی باتیں۔ مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہیں، اور یہ وہ تسلسل ہے جو صفحہ سے شروع ہوا اور چلتا رہا۔ ہر دور میں اہل علم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، علماء نے قربانیاں پیش کیں، مدارس میں طلباء پڑھتے رہے، پوری دنیا کا سفر کر کے ایک حدیث کے لیے قربانیاں دیتے رہے، اور پھر حضور کے اس پیغام کو آگے پہنچاتے رہے۔ اور یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہی تھا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے باتیں سنتے ہو، لوگ تم سے سنیں گے، جو ان سے سنیں گے پھر دنیا ان سے سنے گی، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا۔ تو یہ وہ سلسلہ نور ہے جس سلسلہ نور سے اپنی نسلوں کو جوڑنا نورانیت کا سبب ہے۔ قرآن مجید سارا حفظ نہ کر سکے تو کچھ نہ کچھ اپنی نسلوں کو ضرور کرائیں۔ سارے بچوں کو علماء نہ بنا سکیں تو ایک بچے کو عالم و صوفی ضرور بنائیں۔ اور اگر حضور نے فرمایا کن عالماً او متعلماً، یا تو عالم بن یا متعلم بن یا ان کے ساتھ معاون بن، ولا تکن الخامس، اور اگلا نہ بننا۔ کون سا؟ اہل علم سے بغض رکھنے والا، اہل علم سے دشمنی کرنے والا، وہ کبھی نہ بننا۔ یہ قرآن کے وارث ہیں، یہ مصطفیٰ کریم حضور کے علم کے وارث ہیں، یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جمیع انبیاء کرام ان کے
ان کے ورثے کے حامل ہیں، ان سے محبت کیجئے اور ان مدارس دینیہ کا دفاع کیجئے اور ان مدارس دینیہ کے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ بغیر کسی حکومتی ایڈ کے آپ کے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس مرکز خانہ کعبہ اور گنبد خضرا سے جوڑے ہوئے ہیں، اور یہی جڑے رہنا ہمارے ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ بہت شکریہ۔